کون سی بیماری ایسی ہے جو ہمارے ملک میں تیزی سے نہیں پھیل رہی؟ آئے دن ہم سیگمنٹ کرتے ہیں اور آئے دن ہم یہ بات کریں کہ فلاں بیماری آدھی سے زیادہ آبادی میں پھیل گئی، فلاں بیماری بہت تیزی سے پھیل رہی ہے. پاکستان کی آدھی آبادی فیٹی لیور کے خطرناک مرض میں مبتلا ہونے کا انکشاف سامنے آ گیا ہے، جس نے طبی ماہرین کو شدید تشویش میں مبتلا کر دیا ہے. پاکستان جی آئی اینڈ لیور ڈیزیز سوسائٹی کانفرنس میں بتایا یہ گیا ہے کہ بیماری ملک میں وبائی صورت اختیار کرتی جا رہی ہے اور اب صرف موٹاپے کا شکار افراد ہی نہیں بلکہ بچے اور دبلے پتلے افراد بھی تیزی سے اس کا شکار ہو رہے ہیں. اچھا، ان کے لیے تو یہ سمجھا آتا ہے نا کہ ان کو تو مزید کھانے کی ضرورت ہے، لیکن وہ کیوں اس کا شکار ہو رہا ہے یہ ہم ماہرین سے ضرور جانیں گے. اچھا، اس کی ایک وجہ جو ہے جو کہ بڑی آبویس ریزن ہے وہ جنک فوڈ کا بڑھتا ہوا استعمال ہے. پھر ہمارا جو لائف سٹائل ہے، پہلے بچے جب موبائل فونز نہیں ہوا کرتے تھے تو باہر جاتے تھے، آؤٹ ڈور گیمنگز بہت ہوتی تھی، کھیلتے تھے، کودتے تھے. اب یہ طرز زندگی بہت محدود ہو گئی، سیڈنٹری لائف سٹائل ہو گیا ہے. اب یہ اس کی بڑی وجوہات ہیں. اب خبردار یہ کیا گیا ہے کہ اگر ٹائملی اس کو ڈائگنوز نہیں کیا گیا اور علاج نہیں کیا گیا تو پھر یہ مرض جگر کے سکڑنے، جگر فیل ہونے اور جگر کے کینسر تک لے جا سکتا ہے. تو چلیں جی، اس ساری صورتحال پر ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسسٹنٹ پروفیسر گیسٹرو انٹرولوجسٹ ہیپیٹولوجی ڈاکٹر عادل حسن چانگ صاحب. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عادل صاحب. سب سے پہلے تو میرے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ وہ بچے جو کمزور ہیں، دبلے پتلے ہیں، وہ بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں، ریزن کیا ہے؟ اچھا دیکھیے، پاکستان میں نیوٹریشن کا ایک دوہرا المیہ ہے. کچھ پاپولیشن ہمارے پاس میل نیوٹریشن سے سفر کر رہی ہے اور کچھ اوور نیوٹریشن یا اوور ایٹنگ سے سفر کر رہی ہے. اچھا، پاکستان میں جو یہ نیا ٹرم ہے جس کو لین نیش کہا جاتا ہے، لین نیش کا مقصد یہ ہے کہ دبلے پتلے افراد میں جگر میں چربی کا ہونا اور جگر کی سوزش ہونا. اس کا جو مین فیکٹر ہے، کیونکہ اس میں دیکھیں اوبیسٹی تو نہیں ہے، اس کا مین فیکٹر ہے سیڈنٹری لائف اسٹائل اور زیادہ سے زیادہ کاربوہائیڈریٹ، ریفائنڈ شوگرز کا استعمال، سوڈا ڈرنکس، کولڈ ڈرنکس، ان کا استعمال. تو یہ مین دو فیکٹر ہیں جو کہ لین نیش یا جو آگے اور فیٹی لیور اور ان سب میں رول پلے کرتے ہیں. اچھا، ویسے مجھے پوچھنا تو اس سے چاہیے تھا، واٹ از فیٹی لیور؟ یس، یہ ذرا بتا دیں. اچھا دیکھیے، جیسے فیٹی لیور ہے، نام سے ہی ظاہر ہے کہ جگر کے اندر چربی کا جانا. ہوتا یہ کہ جگر ہمارے جسم کا سب سے بڑا عضو ہے جس میں مختلف کیمیائی عمل ہوتے ہیں اور یہ کیمیائی عمل جگر کے خلیوں میں، سیلز میں، جن کو ہیپاٹوسائٹس کہا جاتا ہے، اس میں ہوتے ہیں. تو جب جگر کے اندر چربی جمع ہوتی ہے، وہ چربی ان سیلز کے اندر جمع ہوتی ہے. تو ان سیلز کے اندر جو کیمیائی عمل ہوتے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں. ایک حد تک تو جگر کمپنسیٹ کرتا ہے، لیکن جب اس حد سے زیادہ ہو جائیں تو جگر میں سوزش ہونا شروع ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ وہ سوزش جگر کے اندر ویئر اینڈ ٹیئر اور پھر فیٹی لیور کا ایک مختلف اسپیکٹرم ہے جس میں گروپ آف ڈیزیز ہے اور وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پیشنٹ پروگریس کر رہا ہوتا ہے ڈیزیز میں اور پھر آگے جا کے جیسے آپ نے بتایا جگر سیروسس اور جگر کے کینسر میں مبتلا ہو جاتا ہے. فیٹی لیور کی انیشیل سمٹمز کیا ہوتے ہیں جو آپ کو فیل ہوتے ہیں، آپ کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں، فیٹی لیور از اے سائلنٹ کلر، سائلنٹ ڈیزیز ہے. 90% میں کوئی سمٹم نہیں. اچھا، سمٹم تب ہوتے ہیں جب ڈیزیز پروگریس کرتی ہے اور جو نہیں تو پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ بر وقت تشخیص ہو جائے تو بر وقت پھر تشخیص کیسے ہوگی؟ پہلے پریونشن ہاؤ الٹرا ساؤنڈ سے جب کسی کو کچھ علامات ہی فیل نہیں ہو رہی تو وہ کیوں ڈاکٹر کے پاس جائیں؟ دیکھیں، اس میں یہی ہے نا، یہ ویک اپ کال ہے. یہ ویک اپ کال ہے جس کا بھی تھوڑا ویٹ زیادہ ہے، جس کی بھی تھوڑی سی بیلی نکلی ہوئی ہے، اس کو اپنا ایک الٹرا ساؤنڈ لیفٹی کرا لینی چاہیے. دیکھیں، فیٹی لیور دنیا میں سیکنڈ لیڈنگ کاز ہے لیور ٹرانسپلانٹ کا. پاکستان میں تھرڈ لیڈنگ کاز ہے لیور ٹرانسپلانٹ کا. تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ لیور، اور دنیا میں پہلے نمبر پہ ویسٹرن کنٹریز میں ہے کاز فار لیور کینسر. اچھا، نہیں تو یہ اب آپ مجھے بتائیں کہ اس کا پھر علاج کیسے ہے؟ اگر آپ کے انیشیل سٹیجز میں آپ کو فیٹی لیور آپ میں چلیں ڈائگنوز ہو گیا ہے، آپ کو پتہ چل گیا کہ ہے مجھے فیٹی لیور، تو پھر اب اس کا علاج کیسے کریں؟ علاج مختلف ہیں. سب سے پہلا آسان علاج مریض کے خود کے پاس ہے، لائف اسٹائل موڈیفیکیشن. لائف اسٹائل موڈیفیکیشن میں اس نے کرنا کیا ہے؟ وزن کم کرنا ہے تھرو ڈائٹ اینڈ ایکسرسائز، جو کہ بیسڈ ٹریٹمنٹ ہے. ایون ڈائٹ بھی نہیں تو پورشن کنٹرول کرتے. پورشن کنٹرول، ڈائٹ کا مقصد یہی ہے کہ اب دیکھیں اس میں مختلف ڈائٹ پلانس ہیں. آج کل تو ڈائٹیشنس کا اچھا
مطلب کہ اویلیبلٹی ہے. اگر جب شروع میں نہیں ہوتی تھی تو جیسے ہماری فیلڈ ہے اس میں ڈائٹ کا بھی نیوٹریشن بھی ایک پارٹ ہے, تو ڈائٹ میجر پورشن ہے. ڈائٹ کا اویئرنیس سیلف ایجوکیٹ پیشنٹ جب تک خود کو نہیں کرے گا, اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ جو میں کھا رہا ہوں اس میں کتنی کیلوریز ہیں, تو وہ تب تک ویٹ لاس نہیں کر سکے گا. تو ڈاکٹر صاحب ذرا ہمیں تھوڑا ایج وائز آئیڈیل ویٹ بتا دیں, کیونکہ پاکستان میں ایک اوسطاً ہائٹ ہے, اور اوسطاً اگر ہم بات کریں 20s میں, 30s میں, 40s میں, کیا ویٹ ہونا چاہیے خواتین کا اور مردوں کا؟ اچھا دیکھیں, ویٹ ایج کے حساب سے نہیں ہوتا. اچھا, ویٹ جو مناسب ہوتا ہے وہ ہائٹ کے حساب سے ہوتا ہے. اچھا. دوسرا ویٹ ہوتا ہے جو ایک اور بڑا المیہ ہے ساؤتھ ایشیا میں, جینیٹک پری ڈسپوزیشن جس کو بولا جاتا ہے کہ جینیائی لیول پہ کچھ ایسی چیزیں ہیں, فیکٹر ہیں کہ ہمارا ویٹ جو بی ایم آئی ہوتا ہے نا, باڈی ماس انڈیکس, ہائٹ اور ویٹ کا تناسب ہوتا ہے, اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ کون سا پیشنٹ اوور ویٹ ہے, کون سا اوبیس ہے, کون سا انڈر ویٹ ہے, کس کا نارمل ہے. تو نارمل بی ایم آئی ہوتا ہے 18.5 سے 25, 24.9. یہ ہے گلوبلی. لیکن ایشینس میں, خاص طور پہ ساؤتھ ایشینس میں, یہ بی ایم آئی کا تھریش ہولڈ ہے 18.5 سے 23. تو ہمارا اگر بی ایم آئی 23 سے بھی زیادہ ہو تو ہمارے لیے فیٹی لیور, ڈائبٹیز, اوبیسٹی, ہائپر ٹینشن, کارڈیو ویسکولر ڈیزیز, ان سب کے رسک بڑھ جاتے ہیں. ایک عام شخص بی ایم آئی کیسے اپنا نکال سکتا ہے؟ وہ ہائٹ مختلف نیٹ پہ بھی کیلکولیٹر ہے, گوگل پہ آپ لکھیں گے, ہائٹ اپنی لکھیں گے. اگر جیسے آپ نے سوال پوچھا 5/6 جو ایوریج ہائٹ ہے, ٹھیک ہے, اس پیشنٹ کا ویٹ کتنا ہونا چاہیے, تو اس کا ویٹ 60 سے 60 to 68. مرد خواتین دونوں؟ اچھا, ٹھیک ہے, اتنی رینج میں ہونا چاہیے. اچھا, اب تو ویسے خیر بہت سی جدت آ گئی ہے. آپ چیٹ جی پی ٹی سے اگر پوچھیں نا, چیٹ جی پی ٹی کو اپنا آپ ہائٹ بتائیں اور ویٹ بتائیں یا ایج بتائیں, اپنا جینڈر بتائیں اور اسے کہیں فائنڈ آؤٹ مائی بی ایم آئی, تو وہ آپ کو فوراً سے ودن سیکنڈز نکال کے بتا دے گا. تو اب فیٹی لیور سے فائٹ کرنے کے لیے ہمیں اپنے لائف سٹائل کو ماڈیفیکیشن کرنا ہوگا, ہاں موڈیفائی کرنا ہوگا, ہمیں ورک آؤٹ کرنا ہوگا, ہمیں واک کرنی ہوگی, اور جنک فوڈ چھوڑنا ہوگا. جنک فوڈ چھوڑنا پڑے گا. پروسیسڈ فوڈ جو ہیں, کاربوہائیڈریٹس ہیں, کولڈ ڈرنکس ہیں, شوگر کو کٹ کرنی پڑے گی. شوگر از وائٹ پوائزن. اچھا, وائٹ شوگر جو ہوتی ہے آپ کہہ رہے ہیں اس کو کٹ کرنا, وائٹ ہو براؤن ہو, اینی شوگر از اے پوائزن. تو کاربس مطلب تو وہ پھر آپ دیکھیں, ہمارے پاس یہی ایشو ہے کہ ہم ساؤتھ ایشین ایک تو کاربس کے بہت ڈیپینڈنٹ ہیں. ہم روٹی چپاتی نہ کھائیں, چاول نہ کھائیں, تو ہماری مطلب میل کا مین پورشن ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ ہم نے کھانا نہیں کھایا. ایسے ہی ہے. تو یہ تو لائک صدیوں سے ایسے ہی چلا رہا ہے نا اس ریجن میں. اب یہ ایشو یہ تھا صدیوں سے چلا آ رہا تھا, لیکن تب لائف اسٹائل ڈفرینٹ تھا, سیڈینٹری نہیں تھا, پیدل چلتے تھے لوگ, ایکسرسائز میرے ابا کہتے ہیں کہ وہ اسکول جاتے تھے تو اتنا لمبا سفر یا پیدل جاتے تھے یا سائیکل پہ جاتے تھے. ابھی یہ کہ ہم گھر سے گاڑی میں نکلتے ہیں, دوبارہ رات کو گھر گاڑی میں جاتے ہیں, آفس آ کے بیٹھ جاتے ہیں, آفس آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اچھا, از اٹ ریورسیبل, کیوریبل ہے یہ اگر علاج 100% ریورسیبل اگر ایک اسٹیج تک ڈائگنوس ہو جائے, سیروسس ہونے سے پہلے, ایڈوانس فائبروسس ہونے سے پہلے اگر اس کی تشخیص ہو جائے تو یہ ریورسیبل. اور کیسے ریورس ہوتا ہے؟ انسان اگر 7 سے 10% اپنا وزن کم کرے, 60 کلو کا فار ایگزامپل ایک 60 kg یا 70 kg پرسن ہے, وہ اگر 7 کلو وزن کم کرتا ہے تو اس کا فیٹی لیور ریورس ہو جائے گا. صحیح بات ہے. یعنی کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے آپ کو اپنا وزن بھی ایک حد تک رکھنا ہوگا, ادروائز مختلف بیماریوں میں مبتلا آپ ہو سکتے ہیں. یہ جو بیماری ہے کیا اور بیماریوں کا بھی سبب بن سکتی ہے؟ جی, اصل میں یہ دیکھا جائے نا تو یہ فیٹی لیور ایک گروپ آف ڈیزیز ہے, اور یہ ساری ہوتی کیوں ہے؟ یہ موٹاپا, اوور ویٹ, ان کی وجہ سے ہوتی ہے. اچھا, اور خاص ایک اور لاسٹ آپ بتا دیں, جو لوگ الکوہل کنزیومیشن کرتے ہیں, کنزمپشن کرتے ہیں, ان کے لیے کتنا خطرناک ہے اگر ان کو فیٹی لیور ساتھ ساتھ چل رہا ہو اور پتہ ہی نہ ہو؟ دیکھیں, الکوہل رچ شوگر ہوتی ہے. اوہ گاڈ. الکوہل, پیور الکوہل اتنی کڑوی ہوتی ہے کہ اس کو بندہ سمیل بھی نہیں کر سکتا. اچھا, ٹھیک ہے, تو اس میں بہت زیادہ یہ کیمیکل ڈالے جاتے ہیں, پروسیس کیا جاتا ہے, اور اس میں شوگر کے لیے جی وہ اس میں وہ جو شوگر ہوتی ہے اور وہ الکوہل میں جو ٹاکسنس ہوتے ہیں وہ جائے گا ڈائریکٹلی, کیونکہ جو بھی باڈی میں ڈرگس ہم لیتے ہیں, ٹاکسنس ہیں, ایڈکشنس ہیں, وہ لیور از اے ڈیٹاکسیفائنگ آرگن.
ٹھیک ہے، تو سارے ان کو ڈائجسٹ سمجھیں ڈیٹاکسیفائی لیور ہی کرتا ہے. تو ان کو ڈیٹاکسیفائی کرنے میں لیور خود بھی ڈیمیج ہو رہا ہوتا ہے. بالکل. تو الکوہول کرتی کیا ہے کہ فیٹ لیور میں بھی ایکومولیٹ کرتی ہے اور لیور کو بھی ڈیمیج کر رہی ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، لاسٹلی میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اس کو صحت مند کیسے رکھیں جگر کو. سیکنڈلی مجھے تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ ہم لوگ بہت سارے وائٹامن سپلیمنٹس لیتے ہیں، کہتے ہیں وہ جو آپ کی ممبرین ہوتی ہے ایک آپ کے اسٹمک کی، اس کو بھی متاثر کرتی ہے. تو کیا یہ بھی آپ کے جگر پہ لوگ ڈرپ لگوا رہے ہیں، وائٹننگ انجیکشن لگوا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، تو یہ بھی آپ کے جگر کو متاثر کرتا ہے؟ دیکھیں دو چیزیں، پہلے تو آپ نے پوچھا وٹامنس کا، تو وٹامنس اور ایک بڑی مشہور سر درد کی گولی. جی دیکھیں یہ معدے کو خراب کرتی ہیں، مختلف دوائیاں مختلف معدے کو خراب کرتی ہیں، جس میں انسیڈ کا گروپ، سر درد کی مختلف گولیاں جو انسیڈ گروپ ہے وہ معدے کو خراب کرتا ہے، معدے کی جو پروٹیکٹیو لیئر ہے اس کو خراب کرتی ہے. اور وہ ملٹی وائٹامن جن میں آئرن ہوتا ہے، تو آئرن جو ہے نا وہ معدے کی لیئر کو خراب کرتا ہے. تو لیکن اس کو لینا تو چاہیے، آپ ڈائٹ میں آئرن لیں پرسکرائب بائی ڈاکٹر یا پرسکرائب. المیہ یہ ہے کہ بہت سے ڈاکٹرز کو جو پرانی پریکٹس ہے، اب جو نیور اسٹڈیز ہیں اس میں یہ کہ آئرن آپ کو آئرن کنٹیننگ سپلیمنٹ الٹرنیٹ ڈے لینی چاہیے. اوکے، ناٹ ڈیلی. ناٹ ڈیلی. بہت سے لوگ تو ٹوائس اے ڈے دے رہے ہوتے ہیں. تو اس کو وہ جی آئی ایپسائڈ کے ساتھ پھر ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں گیسٹرونٹرولوجسٹ کے پاس. دوسرا جو آپ کا سوال تھا لیور ہیلتھ کے لیے کیا کیا جائے، تو لیور ہیلتھ کے لیے سب سے پہلے ڈائٹ میں شوگر کو کٹ کر دیں، پورشن کنٹرول کریں، پروٹینز کا یوز بڑھائیں اور لائف اسٹائل کو اپنے کو ایکٹیو کریں. یہ بہت امپورٹنٹ ساری میسج باتوں کا لبے لباب. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب عادل صاحب، آپ نے پروگرام وقت نکالا. اور دیکھیں بات پھر وہی ہے کہ کھا لیا، سو لیا، اٹھ گئے، کام پہ چلے گئے، وہاں سے کہ پھر کھا لیا اور سو لیا، یہ کوئی روٹین تمہارے نہیں. سارے فساد کی جڑ یہ موبائل فون ہے. اس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں 5 منٹ کی ریل دیکھنی ہے، 3 گھنٹے بعد اٹھتے ہیں. تو اسکرین ٹائم چیک کیا کریں، اس میں ہوتا ہے ریلز کی 6 گھنٹے اسکرین ٹائم، یعنی 6 گھنٹے صرف آپ موبائل ہی دیکھتے رہے. سوچیں.